الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اسباق میں سے آج بہت ہی اہم سبق ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بات ہے ہجرت کے 6ویں سال کی صلح حدیبیہ کی بات ہے۔ صلح حدیبیہ جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت سارے علاقوں میں شان و شوکت بڑھ گئی، اب کوئی خاص دشمن مسلمانوں کے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے سب پر فتح مندی دے دی، تو ہم نے سنا کہ مسلسل 6 برس تک مسلمانوں کے لیے کعبے کے دروازے بند تھے۔ کعبہ جہاں عبادت مسلمان کرتے ہیں، مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ کعبہ مقدسہ کی عبادت کریں۔ مسلمانوں پر کعبہ مقدسہ کے دروازے کتنے سال تک بند تھے؟ 6 سال تک۔ اب آہستہ آہستہ مکے کے لوگوں نے بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو بھی حق ہے، حالانکہ انہی کو حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور کعبۃ اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لی ہے، اور صحابہ سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بتلایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس سال ہم کو مکے میں داخلہ نصیب ہو، کعبۃ اللہ ہم جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سارے عمرے کی تیاری کریں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آس پاس کے جتنے مسلمان تھے سب لوگ سفر کی تیاری شروع کر لیے، اس لیے کہ بڑی سعادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی، کیا نام تھا؟ قصوہ یا قصوہ، تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کی بیویوں میں سے امہات المؤمنین میں سے کون سی بیوی آپ کے ساتھ تھی؟ اکرم بھائی بولے۔ نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور کتنے سو صحابہ تھے آپ کے ساتھ اس سفر میں؟ 1400 صحابہ لگ بھگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مکے کی جانب نکلے ہیں تو ذوالحلیفہ جہاں بیر علی اب نیا مقام ہے، وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور جو جانور آپ کے ساتھ تھے اللہ کعبۃ اللہ پر نذرانے کے کا جہاں حج اور عمرے میں جہاں یہ کیے جاتے ہیں، عمرے میں ہدی کی جاتی ہے، تو ان جانوروں کو بھی ساتھ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام ایک طرف کر رہے تھے، تو دوسری طرف جو رکاوٹیں اس راستے میں آئیں گی اس رکاوٹوں کو بھی جاننا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس چھوڑے۔ جاسوس کسے کہتے ہیں؟ جو مخبری کرتے ہیں، اس پہ جو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ کعب بن لوئی قبیلے کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آس پاس کے احابیش کو، قبیلے والوں کو، جو بھی بدو ہیں سارے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کرے تو کیا کریں؟ کیا ان لوگوں کو ختم کر کے آگے بڑھیں؟ کیسے کریں؟ تو بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 6 سال بعد جہاں کے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے، مکے کی گلیوں میں جانے کی تڑپ صحابہ کرام کو ہے، کعبہ مقدسہ کا طواف کرنے کی حسرت دل میں ہے، 6 سال بعد یہ لے کر صحابہ بڑھ رہے ہیں۔ ادھر مکے کے قریش
آپ کو روکنے کے لیے کوشش میں لگے ہیں۔ کیسا رہے گا؟ ایک طرف یہ جذبے کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ اس جذبے کے ساتھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مکے کے لوگوں نے مکے کے مشرکین نے مجلس شورا بٹھائی۔ دیکھیے شورا کہاں کا ہوتا ہے کہ اس شورا میں یہ طے ہوا کہ جیسے بھی ہو مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے دور رکھا جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کسی بھی قیمت میں مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں کیا ہے؟ داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر ایک طرف سے راستہ بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، 1400 صحابہ تھے، چاہتے تو 1-2 ہو جاتا، مطلب مقابلہ ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو۔ کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کا سفر ہے، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں، یا حج کا باقاعدہ میں سفر ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کہ ذی طوا مقام پر مکے کے لوگ خالد بن الولید 200 سواروں کو لے کر قراء الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ ایک دوسرا پوائنٹ، پہلا کیا تھا؟ وہاں ایک مقابلہ تھا اور راستہ بچا کے نکلے ہیں۔ تو اور ایک مکے کے لوگوں میں خالد بن الولید کتنے سواروں کے ساتھ ٹھہرے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں پر جو زوردار مار پڑی کس کی وجہ سے؟ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کے ساتھ قراء الغیم میں کھڑے تھے، اور قراء الغمیم مین روڈ ہے جو مکہ کو جاتی ہے، مین شاہراہ ہے، اسی کو کراس کر کے آپ کو جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسی راستے پر وہ کھڑے ہیں۔ تو ایسی جگہ وہ ٹھہرے خالد بن الولید اپنے 200 سواروں کے ساتھ کہ مسلمان ان کو نظر آ رہے تھے، مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے یا ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، مسلمان سارے سجدے میں گئے، تو خالد بن الولید نے کہا کہ ارے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، مسلمان کس میں ہیں؟ سجدے میں ہیں، 1400 صحابہ کس میں ہیں؟ سجدے میں ہیں۔ اگر حملہ کرنے کا چانس ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب ہم کیا کرتے؟ حملہ کر دیتے، لیکن اتنا جلد وہ اپنے آپ کو کیا نہیں کر سکے؟ موقع لے نہیں سکے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، عصر کی نماز میں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ظہر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ عصر کی نماز سے پہلے صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا۔ صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان کی حسرتیں کیا ہو گئیں؟ حسرتیں رہ گئیں، ارمان رہ گئے۔ تو کہتے ہیں تو خالد نے ظہر کی نماز میں جب دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا، ہم نے حملہ کر لیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، عصر کی نماز میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دوران صلاۃ خوف، حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا، اور خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ موقع بھی چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہو اور خون ریزی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء الغمیم کا جو مین ہائی وے تھا اس کو چھوڑ کر دوسری طرف پہاڑی چٹانوں کی طرف سے راستہ بدل لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگ تھے، اتنا ان کی فراست تھی، راستے جانتے تھے، راستہ بدل لیے۔ دوسرا ایسا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جو بڑا پیچیدہ تھا، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ آج جب آپ مکے سے مدینہ جائیں گے تو آپ وہی پہاڑیاں دیکھتے ہیں جہاں سے ہو کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، گرچہ کہ بہت اچھے راستے بن گئے ہیں، لیکن وہ پہاڑیاں جب دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کہ یہی پرخار اور یہی پرپیچ راستے تھے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے، گزرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ المرار سے حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں ڈھلان میں پڑتا ہے، تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر اترے۔ تو اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرع الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 200 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بائیں جانب چھوڑ گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ مسلمان راستہ بدل لیے۔ وہاں کوئی توربین تو تھا نہیں، کوئی وائرلیس سسٹم بھی نہیں تھا، کیسے پہچانتے تھے؟ زمین سے کان لگا کر آواز سنتے تھے، یا گرد و غبار اڑتی تھی اسے دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اب یہ لوگ راستہ بدل لیے۔ اب جب محسوس ہوا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے تو انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب گھوڑے پر بیٹھ کر بڑے فاش سے دوڑنے لگے تاکہ مکے کے لوگوں کو آگاہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ثنیۃ المرار وہ ایک راستہ تھا، وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ کیا نام تھا اونٹنی کا؟ قصوہ یا قصوہ؟ قصوہ۔ تو اونٹنی کیا ہو گئی؟ بیٹھ گئی۔ اور کبھی جانور کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جاتا، اسے منانا پڑتا، اٹھانا پڑتا، کبھی اٹھتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کیا ثنا بھائی؟ تو اونٹنی بیٹھ گئی، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھتی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے۔ کیا بولے؟ بچے اڑ جاتے نہیں، مجھے وہ خریدے تو میں آتا ہوں، وہ چاکلیٹ دلائے میں آتا نہیں تو نہیں آتا، بچے بیٹھ جاتے۔ کہا تو جانور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، کہا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے، جانور اڑ گیا۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، قصوہ نہ اڑی ہے نہ اس کی یہ عادت ہے۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قصوہ، آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو کیا کر دیا ہے؟ روک دیا تھا، جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ کس کا ہاتھی؟ ابرہہ کا ہاتھی، اصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اصحاب الفیل اس کو جو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اگر مکے والے کوئی کنڈیشن رکھنا چاہیں میں ماننے کو تیار ہوں، میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی، اونٹنی کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور حدیبیہ کے آخری حصے میں پانی کا ایک چشمہ تھا، فاؤنٹین تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کر دیے۔ وہاں ساری فوج کیا ہو گئی؟ پڑاؤ کر دی۔ اور وہ حدیبیہ کا جو چشمہ تھا فاؤنٹین، اس میں پانی تھوڑا تھا، اور تھوڑا پانی پیتے پیتے وضو بناتے بناتے پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ پیاس محسوس کرنے لگے، پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش سے تیر نکالا۔ ترکش بولے تو بیٹا تیر کا جو باکس ہوتا نہیں، اس سے تیر نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم دیا کہ وہ پانی کے فاؤنٹین میں کیا کریں؟ اس کو چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم
اس چشمے سے مسلسل پانی بہتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ اس تیر کے ڈالنے کے بعد کیا ہوا، اسے چشمے پانی بہتا رہا، سارے لوگوں نے اچھی طرح پیا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ، اب آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے نکلے ہیں، مکے کے لوگ مکے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینٹ لگایا ہے، وہاں پڑاؤ کیا ہے۔ مکہ ادھر ہے، مدینہ پیچھے ہے، اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ مکے والوں کی طرف سے بار بار لوگ آ رہے ہیں، کیا بولیں گے اسے، ایلچی بولیں گے، ایمبیسڈر بولیں گے، کیا بولیں گے، ایمبیسڈر کیا بولتے ہیں، ہاں جو آپ کی طرف سے وہ کیا بولتا، آپ کی طرف سے جو نمائندگی کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ کی طرف آپ کسی آدمی کو بھیجتے جاؤ ہماری طرف سے بات کرو، کیا بولتے ہیں، ہاں ریپرزینٹ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو ویسے ہی ایک آدمی آیا بدیل بن ورقہ، یہ کس کی طرف سے آیا ہے، بدیل بن ورقہ کس کی طرف سے آیا ہے، قریش کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلے خزاعہ کے چند افراد کے ساتھ حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا کہ میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کے مقابلے کے لیے وہاں رکے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو کعبۃ اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا بولیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، وہ جواب ہم لوگ رہتے دیتے، کیا بولتے ہیں، آستین چڑھا کے بولتے ہیں، یہ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولیں دیکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، کیا بولے، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان ہٹ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم، ایک لمٹ ان کے ساتھ رکھ لوں، میرے اور لوگوں کے درمیان سے وہ لوگ ہٹ جائیں، میں لوگوں کو اپنا دین پہنچاتا رہوں، لوگوں کو اپنا دین پہنچاؤں، لیکن قریش میرے راستے سے کیا ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں سے غلبہ دے دیا تو وہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک تو وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، ابھی تو جنگ لڑ کے وہ لوگ تھک چکے ہیں، 1-2 سال 3 سال 5 سال کی جو ٹائم لمٹ ہم لیں گے، وہ ٹائم لمٹ میں وہ آرام کر کے اپنے آپ کو پھر ایک بار کیا کریں گے، ریچارج کر لیں گے، پھر ہو سکتا ہے بعد میں ہم دونوں جنگ لڑیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں ہے، اگر ابھی بھی وہ لوگ یہ بات بھی نہیں مانتے ہیں کہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، صلح صفائی کر لیں، اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں سوائے جنگ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن الگ نہ ہو جائے۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جب تک اللہ اپنا معاملہ نافذ نہ کر دے تب تک میں کیا کرتا رہوں گا۔ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی بات نہیں بولے، پہلے کیا بولے، یہ رولز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، نہیں لڑائی ہونا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ بدیل بن ورقہ جس نے یہ باتیں سنی تھی، اس نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں جا کر قریش کو پہنچا دیتا ہوں، آپ کی بات قریش کو بول دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ بدیل بن ورقہ کس سے بول رہے ہیں؟ قریش سے۔ اب قریش میں تھوڑے شارٹ ٹیمپر بھی رہتے ہیں، بیوقوف لوگ۔ بیوقوفوں نے کیا کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو۔ کیا بولے؟ ان کے کیا باتیں ہمیں سننے کا ہم کو ضرورت نہیں۔ لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا، لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے، محمد کیا بول رہے ہیں؟ بدیل بن ورقہ نے کہا، میں نے انہیں یہ بات اور یہ کہتے سنا۔ اس پر قریش نے مکرس بن حفص، کون ہے وہ، اس آدمی کو بھیجا، اور ایک کے بعد ایک۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعہد آدمی ہے۔ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ یہ بدعہد آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ پھر اس نے جا کر دوبارہ قریش کو وہی بات سنایا۔ کتنے لوگ آ کے چلے گئے اب تک؟ 2 آدمی۔ تیسرا آدمی آ رہا، دیکھ، قریش کے ایلچی، اس کے بعد حلیس بن علقمہ۔ کون؟ حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے قبیلے کا ایک آدمی، وہ آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ ذرا اچھا سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے کیسا ہے۔ جب حلیس بن علقمہ آنے لگا تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، بنو کنانہ کا آدمی حلیس بن علقمہ آ رہا ہے، قریش کی طرف سے ریپریزنٹیو بن کر آ رہا ہے، تو یہ فلاں شخص ہے، نمائندہ بن کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں۔ عمرہ اور حج کے جو جانور جاتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں۔ تم لوگ ایسا کرو، ہمارے ساتھ جتنے جانور ہیں سب کو کیا کرو، اٹھا کے ٹھہرا دو، اس کے سامنے ٹھہرا دو۔ یہ اسلوب ہے۔ آپ کسی آدمی کو گھر بلانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا مزاج پڑھیں، اس کا مزاج پڑھ کے آپ کسی دیندار آدمی کو گھر میں بلا رہے ہیں مہمان بنانے کے لیے، تو وہاں آپ کے گھر میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ دینداری کے حساب سے ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ نہیں بددین آدمی کی طرح اگر اس کے ساتھ سلوک کریں گے تو وہ کیا بولے گا؟ شاید اس گھر میں دینداری نہیں بولے گا۔ تو جس آدمی کے ساتھ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس آدمی کے مزاج کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس بن علقمہ کو دیکھا کہ وہ ہدی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ تو پہلے سے اس کے پاس جانوروں کا احترام زیادہ، اس قبیلے کے پاس۔ تو اس شخص نے کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ کیا بولا وہ؟ ارے یہ لوگ تو جانور لائے ہیں، بیت اللہ جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم کیسے روکیں؟ اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور بولا، میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہار ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ قریش اسے کب ماننا؟ قریش کیا چاہ رہے تھے؟ کچھ دوسرا بولے تو قریش مان لیتے تھے، نہیں ان کو روکنا بولے۔ اب یہ حق بولنے والا تھا، وہاں صحیح بولا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب یہ آخری آدمی ہے سہیل، دیکھیے کیسا آتے ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود، کیا ہے ان کا نام؟ عروہ بن مسعود الثقفی، ان کا نام کیا ہے؟ عروہ بن مسعود الثقفی۔ تو اس نے آ کر کہا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات بول رہے ہیں، تجویز اچھی ہے، مان لو نا۔ اچھا ایسا کرو، تم ان کی بات نہیں مانتے حلیس بن علقمہ کی، تو مجھے بھیجو، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ آئے تو کہتے ہیں جاؤ، چنانچہ وہ حاضر ہوئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی بات کہی جو بدیل بن ورقہ سے کہی. تو اس پر عروہ بن مسعود الثقفی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کیا؟ اگر آپ اپنی قوم ہی کو ہلاک کر دیں گے تو کیا کس سے پہلے کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اس کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی نے ایک بات کہی، ذرا غور سے سنیں. کیا بات کہی؟ اگر دوسری صورتحال پیش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نہیں، کون آپ کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے لوگ ہیں نہیں. ان کے تعلق سے کہا اللہ کی قسم میں ایسے چہرے، ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں. عروہ بن مسعود الثقفی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جنگ ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غصہ آیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ بہت غصہ آیا. اور اتنے بڑے آدمی نے ایک بات کہہ دی جو کتاب میں ہے لیکن میں بول نہیں سکتا. تو بہرحال بہت غصہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ غصے کی حالت میں کہا کہ لات کی شرمگاہ، لات ان کا بت تھا نہیں، وہ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی. تو ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم بھاگیں گے؟ تو عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اتنا گرم ہو گئے یہ صاحب کو. عروہ بن مسعود الثقفی نے کہا یہ صاحب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر ہے. لوگوں نے کیا بولا؟ ابو. کیوں ایسا پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی؟ لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے. وہ لوہے کا کیپ پہنے ہوئے رہتے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے. تو وہ کیا بولتے اس کو جنگ میں پہنتے نا، کیا بولتے بیٹا؟ وار میں پہنتے نہیں کیپ. تو وہ پہن کے تھے، پہچاننے میں نہیں آتے تھے. تو عروہ بن مسعود الثقفی نے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود الثقفی پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا. اگر بدلہ دے دیا ہوتا تو تمہاری اس بات کا جواب میں دیتا، لیکن وہ احسان میرے اوپر ہے، میں اس لیے آپ کو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کسے بولے؟ عروہ بن مسعود الثقفی. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، جاہلیت کے زمانے میں بھی احسان کا بدلہ چکانا وہ لوگ ضروری سمجھتے تھے. آج تو ہمارے پاس آستین کے ساتھ احسان فراموش اتنے ہیں، کتنا بھی احسان کرو اپنی فطرت ان کی کیا نہیں ہوں گی، نہیں بدلیں گی. ہمیشہ کبھی نہ کبھی کیا کریں گے؟ ڈس دیں گے. تو ہمارے پاس احسان کا بدلہ چکانے کا یہ نہیں. اس کے بعد دیکھو اور ایک صاحب آتے ہیں. اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے کیا کرتا ہے؟ داڑھی پکڑ لیتے. بات کرتے کرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی داڑھی پکڑ لیتے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کے سر کے پاس کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور سر پر کیپ خود ہے، اسے خود بولتے ہیں آئرن کی جو کیپ ہوتا ہے. عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا، عروہ جب اللہ کے نبی سے داڑھی کو لیتے تو تلوار کا مٹلے کو ہاتھ پہ ایسا مارتے. تلوار کا بیک سائڈ رہتا نہیں، ہاتھ در بول کے دیتے، ہاتھ نکال. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتا، ہاتھ نکال بولتے. تو ابھی بھی کبھی کوئی بات کرتے کرتے کیا کرتے ہیں؟ داڑھی سنا بھائی ذرا کر ڈالو نا سنا بھائی. تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ داڑھی ایسے مارتے، کہتے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھ. ایک بار دو بار مار کھایا بیچارہ،
تیسری بار بولا یہ کون ہے؟ اچھا وہ تو ابو بکر تھے، یہ صاحب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ کون ہے؟ مغیرہ۔ جیسے ہی بولا مغیرہ بن شعبہ ہیں، عروہ بن مسعود نے کہا کہ او بدحت غدار تو۔ کون بولا؟ یہ عروہ بن مسعود الثقفی بولا، رے تو بدحت غدار تو ہے، تو جو بدحدی کیا ہے اس کا بدلہ آج تک میں چکا رہا ہوں۔ بولے عروہ بن مسعود کیا بولا؟ تو جو غداری کیا، بدحدی کیا، اس کا حساب میں کیا کر رہا ہوں؟ آج تک میں چکا رہا ہوں۔ تو اصل میں کیا ہوا تھا، جاہلیت کے زمانے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، کیا کرتے تھے؟ رابری کرتے تھے۔ رابری مطلب ڈاکہ زنی، رہزن الگ ہوتے ہیں، ڈکیٹ جو ٹریولرز جو بھی ہوتے ہیں ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو وہ بیچ میں یہ بھی تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو وہ 4-5 چور تھے، ان میں یہ بھی تھے، چوری کر کے سارا مال لائے، کھا پی کر مال رکھ کر ایک جگہ سو رہے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، اٹھ کے وہ چاروں کو مار دی، مار کے مال لے کے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ادے مال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اسلام میں قبول کر لیتا ہوں، البتہ مال سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مال چوری کا مال ہے، اس مال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی تو مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ عروہ بن مسعود کیا ہونا مغیرہ کو؟ مغیرہ بھتیجے ہونا، ہاں چچا ہونا، نہیں چاچا ہونا۔ تو وہ جو 4 آدمیوں کو قتل کیے تھے اس کا کمپنسیشن پورا یہ دے رہے تھے، اب تک خون بہا یہ دے کے یہ تکلیف اٹھا رہے تھے۔ بولا آج تک تو نے جو کام کیا اس کا میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ باتیں تھیں جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عروہ بن مسعود۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی نبی کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا مناظر دیکھنے لگے، یعنی کیسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو پھر اپنے لوگوں کے پاس آئے، مکے کے لوگوں کے پاس آئے، آ کر کہا، بولا اے قوم، مکے کے لوگوں سے بول رہے ہیں، اے لوگوں قسم خدا کی، قیصر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہ، نجاشی کا بادشاہ، میں ان بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اپنے لوگ کرتے ہیں۔ کیسے تعظیم کرتے ہیں؟ وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، مل لیتا تھا اور جب کوئی حکم دیتے تو بجا لانے کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس وضو کے پانی کے لیے صحابہ لڑ پڑیں گے۔ جب بات کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگ آواز نیچی کر لیتے تھے، اور اتنی تعظیم تھی کہ کوئی صحابی نظر بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے، ایسا گور کے چہرہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ تو عروہ بن مسعود الثقفی نے کہا کہ ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے اسے کیا کرو، مان لو۔ یہ بات دوسری۔ اس کے بعد ٹائم ہے نہیں، 5 منٹ ہے، 5 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد قریش کے پرجوش چند لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ تیار ہوئے، تو رات کو چپکے سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں جانے کے لیے کہ ایسا کریں کچھ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دیں۔ رات کے اندھیرے میں 70 یا 80 نوجوان جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی کمانڈر کے جو چیف تھے محمد بن مسلمہ، کہاں سے ان کا نام ہم پڑھتے آ رہے ہیں؟ کعب بن اشرف کے زمانے سے۔ تو یہ ہمیشہ چاق چوبند رہتے تھے، ہوشیار رہتے تھے، تو انہوں نے ان 70 یا 80 آدمیوں کو گرفتار کر لیا جو اس نیت سے آئے تھے مکے کے لوگوں کے، سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، کل بھی ہمارا درس ہے، کل جمعرات ہے، کل بھی ہمارا درس ہے۔ ہاں سارے لوگ رہیں گے نہیں؟ ہاں کیسے رہیں گے؟ دل و جان سے رہیں گے ہاں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ مکے والوں سے بات کریں۔ اپنے داماد کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ مکے والوں سے بات کی جائے وہاں کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح بیعت رضوان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں میں صلح ہوتی ہے، صلح کے دفعات لکھے جاتے ہیں۔ دفعات بولے تو کنڈیشنز، صلح کیا کیا کریں گے وہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ چیز، بہت ہی ایمان کو تابناک بنانے والا واقعہ ہے ابو جندل کا۔ کس کا؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو دفعات جب لکھے جا رہے تھے تب وہ مکے سے نکلے تھے مدینہ جانے کے لیے، پھر کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا، کیسے سلوک کیا ابو جندل، انشاءاللہ یہ ساری بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔